اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ العظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر وجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجِ عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور مخصوصاً اس پروگرام میں ہم معرفت امام زمانہ علیہ السلام چونکہ آج کے دور کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام میرے اولاد میں سے ہیں، اور وہ فاطمہ کے فرزند میں سے ہوں گے، سلام اللہ علیہ، فاطمہ کے فرزندان میں سے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی اس طریقے سے جیسے ظلم سے اور جور سے دنیا بھری ہوئی ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ نہایت ہی مہم موضوع ہے، چونکہ اس دور میں ظاہر ہے کہ اپنے وقت کے امام کی پہچان کرنا اور ان کی معرفت حاصل کرنا یہ ہر ایک عاقل انسان کی ضرورت ہے۔ چونکہ ظاہر ہے اگر عقل ہوگی تو یقیناً اس کے ذہن میں یہ چیز ضرور آئے گی کہ آخر کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور ہماری خلقت ہوئی ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا تو مذہبی اعتبار سے تو تمام کے تمام فرق اور تمام کے تمام ادیان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو خلق فرمایا اور انسانیت کی خلقت کی، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص اس میں یقیناً اس سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم یہاں پر آئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ہوگا کہ جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں سے لے جایا جائے گا کسی اور طرف۔ چونکہ اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص اس کے لیے اظہر من الشمس ہے، واضح ہے ان کے لیے یہ بات کہ ہمارے آباء و اجداد یا جو بھی جتنے انسان ہے ہر روز کوئی نہ کوئی فوت ہوتا ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی ان کی ولادت ہو رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں پہ ہمیں بھی اسی لسٹ میں جانا پڑے گا، اور ایک دن ہمیں بھی جیسے آئے ہیں اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن جائیں گے بھی صحیح۔ تو ظاہر ہے اگر خدا حکیم ہے، خدا کی حکمت ہے، اور خدا نے کسی حکمت کے تحت یہ زمین خلقی ہے، انسانیت کی خلقت کی ہے، تو یقیناً ہم لوگوں کی بھی کوئی نہ کوئی مقصد کے تحت یہاں سے اٹھایا جائے گا، چونکہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور اس کے اوپر علم کلام میں دلائل بھی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، اور اس کی حکمت کے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نظام جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور جس طریقے سے نظام چل رہا ہے، سورج کے آپ دیکھیں، نظام شمسی کو دیکھیں، روز صبح سورج نکلتا ہے، رات کو آخر دن کو جو ہے وہ رات ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیز، یہ نظم، یہ نظام اس چیز سے دلالت کرتی ہے کہ ایسا کوئی ہے جو اس دنیا کو حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے، اور اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس میں سے یہ چیز ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے موت کو خلق کیا، اور پھر بعد میں حیات، یعنی یہاں پر گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ موت سے خلقت یہ ہے کہ انسان اس وقت جب ان کی جسم میں روح نہیں، وہ تھا ہی نہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو موت سے ہی تشبیہ دی گئی ہو، اور پھر فرمایا کہ والحیاء، اور دوسری طرف جو ہے وہ زندگی ہے انسان کی۔ تو اس اعتبار سے
یقیناً یہ ایک مہم موضوع ہے، اور ہر ایک شخص کو جو بھی ہو اس کو یہ سوچنا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کمیونسٹ ہے یا ہومیونسٹ ہے، جس طریقے سے یہ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کم از کم سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سب چیزیں خود بخود خلق ہوئی ہیں، یا جس کو کہا جائے کہ ایک چونکہ ان کے نظریات کی ہے کہ ایک انفجار ہوا، اور اس انفجار کے تحت تمام کے تمام روح جو ہے وہ وجود میں آئے، چونکہ یہ نظریہ یقیناً عقل کے اعتبار سے باطل ہے۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ اسے وقت پہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج ہمارے مہمان ہے عالی جناب مولانا محمد اعجاز اطہر صاحب لکھنؤ سے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ کیسا مزاج ہے؟ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین ٹی وی کے اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ عزت بخشی۔ میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں، مند ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت دی، یہ موقع دیا مجھے کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سرکار سے جو ٹی وی پروگرام نشر ہو رہا ہے امام حسین ٹی وی، اس کے اوپر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ ظاہر ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور آج قسط نمبر 77 ہے، تو اس میں اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ بہتر ہے، بسم اللہ۔ جی قبلہ، سب سے پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت سارے مومنین کے ذہن میں اور بہت سارے دوسرے لوگوں کے ذہن میں شاید امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت کچھ زیادہ واضح نہ ہو، تو بہتر ہے کہ پہلے اسی سوال کی آپ کی خدمت میں رکھا جائے کہ شخصیت امام زمانہ علیہ السلام، اس کے بارے میں اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، جہاں تک کہ امام کے متعلق، ان کی شخصیت کے متعلق کہنے کے واسطے آدمی کو سب سے پہلے اپنی زبان کی طہارت کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہمیں امام کہا کہ امام ہیں، جانشین رسول ہیں اور محافظ دین رسول، بے شک، کیونکہ یہ امام ہیں لہذا یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہو کے آئے، اللہ نے ان کو ہماری ہدایت اور ہماری رہبری کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے واسطے بھیجا۔ حضور سرور کائنات نے اپنی حیات میں اپنے بعد آنے والے 12 نائبین کے بارے میں ہمیں واضح طور کے اوپر بتا دیا کہ دیکھو میرے بعد کون کون میرا نائب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے امام آخر علیہ السلام تک رسول اللہ نے اماموں کے نام بھی بتائے، جی، اماموں کے پتے بھی بتائے، بے شک، اماموں کے لقب بھی بتائے۔ بے شک، چنانچہ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب قرآن مجید کی وہ آیت کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بے شک، یہ نازل ہوئی، تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول اللہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اللہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس کا رسول تو سمجھ میں آتا ہے، یہ اولی الامر کون ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جابر سنو، اولی الامر میں پہلے علی ہیں، دوسرے حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں، چوتھے علی بن الحسین ہیں، پانچویں محمد باقر ہیں، چھٹے جعفر صادق ہیں، ساتویں موسی کاظم ہیں، آٹھویں علی رضا ہیں، نویں محمد تقی ہیں، 10ویں علی النقی ہیں، 11ویں حسن عسکری، اور اس کے بعد فرمایا کہ جابر سنو، آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا اور جس کا لقب میرا لقب ہوگا، اللہ اکبر، جو آ کے زمانے کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، بھر دے گا۔ بے شک، جس طریقے سے زمانہ
برائیوں سے، جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، بے شک اسی طریقے سے زمانے میں عدل و انصاف کی حکومت کو وہ قائم کرے گا۔ بے شک بے تو شک میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے متعلق تو ہم کو حضور سرور کائنات نے خبر دے دی، اور ان کے متعلق ہمیں رسول اللہ نے بتا دیا بے شک کہ دیکھو آخر میں میرا آخری جانشین آئے گا، اس کا نام بھی بتایا، اس کا نام بھی بتایا، اس کا لقب بھی بتایا، جی اور اس کے بارے میں بھی ہم کو بتایا۔ سبحان اللہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو امام ہیں، جی امام معصوم ہوتا ہے، امام کا کام رہبری بھی ہے، اور امام کا کام دین کی حفاظت بھی ہے۔ بے شک چنانچہ اس طریقے سے ہمارے 11 اماموں نے ہماری رہبری بھی کی اور دین کی حفاظت بھی کی، دین کو بچایا بھی۔ بے شک اسی طریقے سے یہ آخری آنے والا جو آ چکا ہے مگر حجاب غیب میں ہے، پردے میں ہے، بے ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ انشاءاللہ ایک دن تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور آ کر کے عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کریں گے۔ بے شک بے شک جی قبلہ اگر تھوڑا سا یہ لیپ ٹاپ یا موبائل تھوڑا سا آپ سے دور ہو جائے تو بہتر طریقے سے مومنین زیارت کر سکیں گے، یا مثلا آپ اگر خود زحمت فرما کے تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں تو بڑا بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیے بہتر ہوا۔ مزید بھی اگر ہو جائے تو صحیح ہے، وگرنہ انشاءاللہ ابھی بھی کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے۔ جی قبلہ دوسرا سوال، ولادت بسادت حضرت امام زمانہ علیہ السلام، تو سوال اگر اس طرح کر لوں تو بہتر ہوگا کہ ولادت بسادت امام زمانہ علیہ السلام پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت جی ایک معصوم کی ولادت ہے، بے شک اور دوسری بات یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات جی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ محمد۔ اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کی خدمت میں عرض کی، ان سے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں جی آج کی رات آپ میرے گھر پر قیام کیجیے، اس لیے کہ اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب غور فرمائیے، تو جناب حکیمہ خاتون اپنے بھتیجے کے حکم سے انہی کے گھر میں رک گئیں اور انہوں نے انہی کے گھر میں قیام کیا۔ بے شک مگر جناب حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں رکی، مگر میں نے کوئی آثار ولادت جناب نرجس خاتون کے جسم مطہر کے اوپر نہیں دیکھے، اللہ اکبر۔ کوئی آثار ولادت نظر نہیں آئی۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہاں راتیں رات کو سو کے نہیں گزرتی، بلکہ یہ رات بھر عبادت الہی میں مصروف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک چنانچہ جناب حکیمہ خاتون نے بھی اس رات عبادت کی، اور جناب حکیمہ خاتون بھی عبادت فرماتی رہیں، مگر ان کے دل میں ایک خیال آیا، صحیح اور وہ خیال یہ تھا کہ میرے بھتیجے نے مجھ سے کہا ہے کہ پھوپھی اماں آپ گھر پر قیام کیجئے، اس لیے کہ اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک مگر میں کوئی آثار ولادت نہیں دیکھ رہی ہوں، جناب نرجس خاتون کے جسم پر کوئی آثار ولادت کے نظر نہیں آ رہے۔ بے شک بہرحال وہ ایک حجرے میں عبادت کر رہی تھیں اور امام ایک دوسرے حجرے میں تھے، یہاں تک کہ وقت سحر قریب آیا۔ صحیح اب وہ وقت ہے کہ اذان ہونے لگے اور سحر قریب آ جائے کہ جناب نرجس خاتون، جناب حکیمہ خاتون کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے بھتیجے نے تو مجھ سے کہا تھا کہ پھوپھی اماں آج کی رات آپ میرے گھر میں قیام کیجئے جی اور اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا۔ صحیح
ابھی تک تو میں آثار نہیں دیکھ رہی ہوں کہ اتنے میں برابر کے حجرے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی، جی پھوپھی اماں ہرگز دل میں خیال نہ لائیے، اللہ ضرور اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی بات تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیے کہ دیکھیے یہ معصوم ہے، جس کو دل کا حال معلوم ہوتا ہے، دل میں سبحان غیب اللہ، رکھتا۔ بے شک بے شک۔ جناب حکیمہ خاتون کے دل میں خیال آیا اور ادھر سے امام نے جواب دیا۔ بے شک۔ یہ صرف نہیں ہے بلکہ یہ وقت ظہور تک جی آنے والے واسطے ہے جو ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، جی کہ جس طریقے سے غیبت کی رات اگر لمبی ہونے لگے تو تم اپنے دل میں کوئی خیال نہ لانا، بلکہ سبحان اللہ اپنی حجت کو ضرور ضرور ظاہر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ خاتون فرماتی ہیں کہ میرے بھتیجے کی آواز آئی اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نور کا پردہ پڑ گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی نور کا پردہ ہٹا، جب نور بہت زیادہ ہو، روشنی بہت تیز ہو، اس وقت بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جی جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب کچھ مجھے دکھائی دیا، نور کا پردہ ہٹا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ زمین پر سر رکھے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امام کی ولادت سعادت ہے کہ جنہوں نے ولادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو سجدہ کیا۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، دوسرا اگلا سوال قبلہ، ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوگا غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ، چونکہ یہ دونوں غیبت امام کی ہو چکی ہیں، تو اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں، غیبت کبریٰ اور غیبت صغرا، اس پر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ انشاءاللہ شاید کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ مولانا محمد اعجاز اطہر صاحب سے کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ دوبارہ برقرار کیا جا سکے اور انشاءاللہ ان کی بہترین اور عمدہ گفتگو سے انشاءاللہ استفادہ کیا جا سکے۔ تو اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ معرفت ہے، اور معرفت کے ذیل میں بہت سارے عناوین آ جاتے ہیں۔ اس عناوین میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو معرفت حاصل کرنی ہے، معرفت کی ظاہر دو طریقے سے معرفت کی جا سکتی ہے، ایک معرفت اجمالی ہوتی ہے اور ایک معرفت تفصیلی جس کو کہا جائے۔ معرفت اجمالی میں یہی ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کن کے فرزند ہیں، اور امام علیہ السلام کا اسم گرامی کیا ہے، اور امام زمان علیہ السلام کہاں ان کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہ سب چیزیں ایک طریقے سے معرفت اجمالی ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معرفت تو ممکن ہے کہ کفار کو بھی یہ حاصل ہو امام کے متعلق، لیکن اصل میں جو چیز جو نہایتی ضروری ہے وہ ہے معرفت، جس کو آپ تفصیلی کہیں یا معرفت حق کہیں، جو بھی کہیں۔ یہ معرفت یہ ہے کہ امام کے حق کی آپ کم از کم آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امام ہے اور حجت ہے، اور ان کی غیبت حق ہے اور رجعت حق ہے۔ اس قسم کے یہ مہم چیز ہوتی ہے کہ حق کے ساتھ امام کی معرفت کی جا سکے، یعنی عارفاً بحق ہی انسان ایک چیز کی جس کو کہا جائے کہ معرفت حاصل کرے، اور اس کے مقام کا علم آپ کو حاصل ہو۔ یہی چیزیں بہت ساری ہے، اگر آپ دیکھیں دوسرے احادیث میں بھی، وہاں انہوں نے کہا کہ جیسے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے جو ان کے گریے کے متعلق اور آہ و بکا کے متعلق، من بکا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ، یہ سب کے سب احادیث جو ہے اس کے لیے بھی وہی چیز ہے
کہ ہمیں عارفاً بحق ہی امام کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، تو اس کے لیے وجبت لہ الجنہ ہے۔ یہی چیز حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ انتظار بہت عظیم عبادت ہے، یعنی انتظار سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں انتظار امام زمانہ علیہ السلام کرنے کے۔ اور اس کے ذیل میں اگر دیکھا جائے تو خود خدا بھی منتظرین امام زمانہ علیہ السلام میں آیت قرآنی موجود ہے۔ تو یہ عظیم عبادت ہے، لیکن اس انتظار کے لیے بھی عارفاً بحق ہی کی قید ہے۔ عارفاً بحق ہی کی قید یہاں پر بھی ہے، یعنی گویا کہ جو بندہ انتظار کر رہا ہے اس کو کم از کم یہ اندازہ ہو کہ میں کس کا انتظار کر رہا ہوں، وہ کون ہے، اس کو معرفت تفصیلی حاصل ہو، مکمل طور پہ ان کے حق سے آگاہی حاصل ہو کہ یہ اللہ کے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ معرفت تو امام کی حاصل ہو گئی، اب اس کو خود ایک منتظر کو کیسے ہونا چاہیے، کس طریقے سے ان کو ہونا چاہیے، تو یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہے، اور اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے امام کی خدمت میں، اور کس طریقے سے ہم نے انتظار کرنا ہے۔ انتظار بہت سارے لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ صرف انتظار کو کس ایسے معنی میں لے لیتے ہیں کہ گویا کہ ایک شخصیت ہے، وہ آنے والے ہیں، ہم اس کے انتظار کر رہے ہیں، اور باقی انتظار صرف زبانی حد تک، اور نہایت ہی کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، کچھ خاص ان کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انتظار نہیں ہے، اس کو انتظار نہیں کہتے، بلکہ انتظار جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ آپ جب انتظار کر رہے ہیں تو اس انتظار میں آپ کو مکمل طور پہ ایک آپ کے دل میں اہتمام ہونا چاہیے، ظاہراً بھی اہتمام ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کوئی آنے والا ہے جس کے لیے یہ انتظار کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی عام انسان کو بھی دیکھ لیں، جس کا بیٹا یا جس کا والد یا جس کا کوئی دوست جو بھی ہو، وہ جب آنے والا ہوتا ہے دور سے ہی انسان دیکھ کے اندازہ اس کو لگ جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کسی شخص کا یہ منتظر، ان کی چہرے کی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے، ان کے لباس سے پتہ چل جاتا ہے، ان کے گھر کے اہتمام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے لیے یہ انتظار کر رہے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو اس کی کیا خوشی ہوگی، اور اس کو کیا یہ کس قدر اس کی کیفیت ہے۔ تو یہ سب چیزیں واضح ہوتی ہیں انسان کے لیے، اور اسی طریقے سے یہ تو ایک عام آدمی کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ انتظار کا جو حقیقی انتظار ہے، جس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، چونکہ خود حضرت نے فرمایا، حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ انتظار کے لیے دعا کرتے رہو، چونکہ یہ انتظار ہی ہے جو تم لوگوں کو نجات دلا سکتا ہے۔ اور یہ نجات فقط جس کو کہا جائے، یہ نجات فقط مومنین کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے نجات ہے اس پرآشوب دور میں، یقیناً مومنین کے لیے نجات ہے، لیکن یہ انسانیت کو نجات ہے۔ آپ ہزاروں جگہ پہ دیکھ لیں، آپ اندازہ لگائیں، آج کل کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی ظالم کے ماتحت کام کر رہا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، کسی بھی معاشرے میں دیکھ لیں، کوئی بندہ اپنے جو کام جو وہ کر رہا ہے، کوئی کسی کے مجبوراً کسی کی دکان پہ کام کر رہا ہے یا فیکٹری میں کام کر رہا ہے، تو اس کو یقیناً اس سے خوشی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس انشاءاللہ ایسی گفتگو کرتے رہیں گے حضرت علی جناب مولانا محمد اعجاز اطہر صاحب، دوبارہ ہم ان سے نیٹ پہ وہ کنیکٹ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں۔ جی قبلہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟
جی آواز آ رہی ہے بہت واضح ہے. جی الحمدللہ. قبلہ تو سوال یہ تھا کہ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کی کیفیت اور اس پہ اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے تو ایک زمانہ جو حضرت کی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوا، یہ وہ دور 69 سال جس میں اپنی مرضی سے 4 شخص تھے جو امام کے نائبین تھے، ایک کے بعد ایک آئے جو اپنی مرضی سے امام کی خدمت میں تشریف لے جا سکتے تھے اور تشریف لے جاتے تھے، جی اور ان کے پاس مسئلے لے کے جاتے تھے، ان کے پاس سوالات لے کے جاتے تھے حضرت کے پاس، جی اور ان سے جوابات لے کے آتے تھے. بے شک غیبت صغریٰ کا زمانہ بہت مختصر زمانہ رہا. بے یہ شک غیبت صغریٰ کا زمانہ 260 ہجری سے شروع ہوا جی اور 329 ہجری تک، جی یعنی 69 ایئرس 69 سال بے شک غیبت صغریٰ کا زمانہ. بے شک اور اس کے بعد سے آج تک، اور آج سے جو وقت ظہور ہوگا جی اس کے پہلے تک یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہوگا. جی یہ غیبت اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہے، بے شک اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے. بے شک اور ظہور امام کا کب ہوگا اس کے بارے میں تو کوئی نہیں بتا سکتا. بے شک یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان کا ظہور کب ہوگا. بے شک مگر غیبت صغریٰ جو ہے، جی یہ پیریڈ بڑا اہم پیریڈ تھا، جو 69 سال کا وقفہ تھا، بے شک جس میں حضرت کے 4 نائب، جس میں سب سے پہلے نائب حضرت عثمان ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ، بے شک دوسرے نائب حضرت محمد ابن عثمان رحمۃ اللہ علیہ، بے شک تیسرے نائب جناب حسین ابن روح رحمۃ اللہ علیہ، جی اور چوتھے نائب علی ابن محمد سمری رحمۃ اللہ علیہ. جی ایک ایک کر کے یہ 4 نائب حضرت کے ہوئے جو حضرت کی خدمت میں جاتے تھے، جی سوالات لے کے جاتے تھے، مسئلے لے کے جاتے تھے. جی لوگ جو چیزیں معلوم کرنا چاہتے تھے ان باتوں کو حضرت کی خدمت میں لے کے جاتے تھے. صحیح یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا. اور اسی زمانے میں جی ہماری وہ کتاب جو ہماری فقہ کی جی سب سے پہلی کتاب ہے، صحیح وہ بھی حضرت کی خدمت میں پیش ہوئی. جی شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ، جی انہوں نے ایک کتاب کمپائل کی، حدیث کو جمع کیا، اور حدیث کو جمع کرنے کے بعد وہ امام کی خدمت میں اس کتاب کو بھیجا. جی تو جواب میں وہ کتاب واپس آئی، جی مگر جب امام کی خدمت میں گئی تھی اس وقت تک اس کا کوئی نام نہیں تھا. جی سبحان لیکن اللہ جب آئی تو امام کی اس کو اوپر سند اور مہر تھی کہ یہ میرے شیعوں کے واسطے کافی ہے. سبحان اللہ اسی سبحان لیے اللہ اس کتاب کا نام کافی پڑ گیا، بے شک بے شک جو آج بھی مدارس میں حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، بے شک اور اس کو پڑھے بغیر کوئی شخص درجہ اجتہاد پر نہیں پہنچ سکتا. صحیح بے شک اس کے بعد کا زمانہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، جس دور میں آج ہم موجود ہیں. جی ہم اللہ کی سرکار میں دعا کرتے ہیں جی کہ جلد از جلد امام کا ظہور ہو، کہ غیبت کی اندھیری رات کسی صورت اللہ سے کٹے، اللہ اور وہ سویرا ہو جس سویرے میں ہم امام کی زیارت کریں. کاش وہ موقع ہماری زندگی میں آ جائے تو اس سے بڑھ کے ہمارے مقدر کا اور کیا شرف. بے شک بے شک بے شک. جی قبلہ، اچھا میں اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یا اسی پر آپ توضیح دینا چاہ رہے ہیں؟ بس آغا میں آپ سے بہت معذرت چاہ رہا ہوں کہ اس وقت میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے.
جس کی وجہ سے میں آپ سے بہت معذرت چاہ رہا ہوں، آپ کے ٹی وی چینل سے معذرت چاہ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں اور جناب، آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کربلا مقدسہ میں ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ التماس دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ فرمائیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی مولانا محمد اعجاز اطہر صاحب، کچھ طبیعت ان کی ناساز ہے، مولا ان کو سلامت رکھے۔ بہت ہی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی اپنے طبیعت کی ناساز ہونے کے باوجود بھی، اور میں بالکل حس کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا صاحب کی طبیعت کچھ درست نہیں ہے، اور وہ یقیناً لیکن اس کے باوجود بھی وہ حوصلے سے بیٹھے اور نہایت ہی حوصلے کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے گفتگو فرمائی، اور انہوں نے چونکہ کربلا مقدسہ ہے اور بین الحرمین، تو ظاہر ہے کہ ان کے یہ تو خیر مولانا تو ایسے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو کہ کافی عرصے سے یہ اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے والد بزرگوار جناب خطیب اکبر صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو خدمتیں انجام دی اور سالہا انہوں نے اہل بیت کے لیے جو خدمات انجام دیے، بے انتہا خدمات، اور آج کل الحمدللہ یہ ان کے جو فرزندان ہیں وہ بھی نہایت ہی اچھے طریقے سے لکھنؤ میں اور ان کے لیے جو خدمات مذہب حقہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خدا ان کے ثواب میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہی ہے کہ انسان ظاہر ہے جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ موت آنی ہے اور موت سے کچھ چھٹکارا نہیں ہے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت انسان تک پہنچ جاتی ہے چاہے آپ فولاد کے قلعوں میں جا کے بیٹھ جائیں، آپ جہاں پر بھی بیٹھیں موت آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، آخر میں یہی چیزیں ہیں جو کہ باقیات و صالحات ہے، اور یہی چیزیں رہنی ہیں۔ تو یہ چیزیں یقیناً انسان کے کام آنے والی چیزیں ہیں، اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بڑے پیسے جمع کیے انہوں نے، بڑے مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے کی، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا کہ جس طریقے سے وہ دنیا سے گئے ہیں، سب کوئی انسان اس سے خوش نہیں ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کر رہا، ان کا نام لینا لوگ پسند نہیں کرتے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی انہوں نے پیسے کو اہمیت نہیں دی، دین کے لیے کام کرتے رہے، انسانیت کے لیے کام کرتے رہے۔ ایک چیز نہایت ہی مہم ہے، اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ ریلیجن یعنی آپ کا وہ دین اور مذہب کیا لکھ دیتے ہیں، انسانیت یعنی گویا کہ یہ کمیونسٹ لوگ جو ہے انہوں نے کس طرح یعنی تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے، کتنی زیادہ بربادی انہوں نے مچا رکھی ہے۔ اب ایک نوجوان جو ہے اس کو یہ اس قدر وہ ورغلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ مذاہب اور یہ ادیان جو ہے ان کا انسانیت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ان دین کا انسانیت سے تعلق نہیں ہے تو پھر کس چیز کا تعلق ہے؟ ایک نوجوان شیعہ نوجوان وہ کہہ رہا ہے میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میں تو انسانیت کا مذہب پہ ہوں۔ انسانیت کون سا مذہب ہے؟ کس مذہب پہ ہیں آپ؟ انسانیت دقیق وہی ہے جو شیعہ مذہب انسانیت ہے، اسی کو انسانیت یعنی گویا اگر کسی نے کہہ دیا میں مذہب شیعہ خیر البریہ سے تعلق رکھتا ہوں، گویا اس نے کہہ دیا میں اوج انسانیت کے مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے کوئی انسانیت ہی نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں۔ اور یہ ایک بہرحال نقطہ تھا جو کہ اب میرے ذہن میں آیا، اور اس پر بہت تفصیلی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو انسانیت میں آپ کے انسانیت میں ہے اور وہ مذہب حقہ میں نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ بلکہ ان لوگوں نے تو ایسی غیر اخلاقی چیزیں، ایک ایسی غیر اخلاقی چیزیں جس کا عقل سے انسانی عقل جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ کس قسم کی ان کی انسانیت ہے، کہ یہ حتیٰ کہ اب وہ یہاں پر یہ ایک مذہبی پروگرام ہے اور
کربلا مقدس بین الحرمین میں موجود ہے. تو یہ تو غیر اخلاقی چیزوں کو بھی جو کہ ایک انسان چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لے وہ بھی یقیناً مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کوئی انسانیت ہے. تو وہ تو غیر اخلاقی چیزوں کو بھی انسانیت میں داخل کر رہے ہیں. ایسی چیزیں جو کہ ایک عاقل آدمی جو ہے وہ سوچ تک نہیں سکتا. اگر ہم یہ کہیں کہ دو جو جس کو ان کی ذہنی توازن بہتر نہیں ہے، سائیکو ٹائپ کا آدمی ہے، اب اس سائیکو ٹائپ کے آدمی کے لیے وہ سائیکو جو ہے اس کے ذہن میں ایک خیال ہے، سائیکو ہوتا ہے، وہ تو اس کا ذہن توازن ہی درست نہیں ہے. وہ آئے گا اور وہ کوئی ایک ایسی چیز کو بیان کرے گا کہ یہ انسانیت ہے. اس کو یہ جو بندہ جو سائیکو نہیں ہے سوچ سکتا ہے، ہاں یہ ایسے کہیں گے کہ ہم تو بہرحال یہ بھی انسان ہے نا، اس کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں بھئی جذبات نہیں، انسانیت عقل سے بنتی ہے. انسانیت عقل سے ایک بندہ کہے گا میں قتل غارت کرنا چاہ رہا ہوں، میں چوریاں کرنا چاہ، انسان ہے جی. یہ انسان ایسے نہیں ہوتے، انسان عقل سے ہوتے ہیں. اور ہمارے مذہب کی بنیاد جو ہے وہ عقل پر ہے. عقل نہیں ہے تو اس چیز کو کوئی بھی شمار نہیں کرے گا، اس کو کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ ایک نقطہ تھا جو بہرحال ہمارے ذہن میں آیا، اور اس پر بہت ساری گفتگو مزید بھی کی جا سکتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخر انسان کی زندگی مختصر ہے اور کچھ خاص اتنے دن نہیں ہے کہ ہم مومن کی زندگی ہی مختصر ہے، مختصر زندگی ہے. اس کو آپ 70 سال 80 سال 60 سال جتنی بھی زندگی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یقیناً اس کی نہایت مختصر زندگی، اور اس مختصر زندگی میں جو مومن کا وقت ہے وہ نہایت قیمتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ٹائم کو ہم فضول کاموں میں قطعی طور پہ نہ لگائیں. ہمارے مذہب میں بیکاری کی کبھی بھی ترغیب نہیں ہوتی. کوئی کسی کو بیکاری کی طرف جا کے ہمیشہ عبادت کی میں بیٹھ جانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اس چیز کی ہم کبھی بھی کوئی بھی ہمارے مذہب میں اس قسم کی چیزیں نہیں. کام کرنا چاہیے، کام کریں، لیکن اس کام میں آپ رضایت خدائی کو شامل کر دیجئے. اس کام کو، چونکہ ہم نے ہر کام میں آپ خدا کے لیے اس کام کو رکھ دیں. آپ اگر کام کر رہے ہیں تو اس کام میں مثلا کوئی مختلف زندگی کی کسی بھی شعبے سے تعلق ہے تو وہ یہ کہیں یہ کام میں کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکوں. عبادت ہے، عبادت میں آ جائے گا. یہ گناہ کس وقت ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے کسی ایسے انداز میں جانا چاہتے ہیں کہ جو گناہ کے کام ہے، شراب خوری ہے، دوسرے قسم کے گناہ ہیں. تو ان چیزوں میں ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہوگا. اب آپ ایک کام کر رہے ہیں، وہ کام میں کیا ہے آپ نے دیکھنا ہے، تو اس کو آپ نے خدائی رنگ دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے یہی اصطلاح استعمال کی جائے کہ ہر چیز کو ہمیں خدائی رنگ دینا ہوگا. ہر چیز کے لیے خدائی رنگ، خدا کا رنگ اس میں آنا چاہیے. یہ عبادت ہے. انتظار امام زمان علیہ السلام سے قطعی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ کے انتظار کریں. نہیں، یہ کیفیت ہی کچھ اور ہے. آپ نے ساتھ ساتھ دنیا کے کام بھی کرنے ہیں اور ہر کام کو خدائی رنگ بھی دینا ہے. آپ کام کر رہے ہیں، آپ نیت کر لیجیے گا یہ میں کام کر رہا ہوں، پیسے کما رہا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کروں اور ہم جو ہے ہمارے آبرو اور ہماری عزت حفظ ہو سکے معاشرے میں. عبادت ہے. آپ کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں، آپ رستے پہ چل رہے ہیں، آپ ورزش کر رہے ہیں، ورزش کرنے کے بھی یہی ہے. آپ ورزش کر رہے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میں ورزش کروں تاکہ میں صحیح رہ سکوں، میری جسم جو ہے وہ بہتر رہ سکے، بیماریوں سے نجات حاصل ہو جائے، اور میں اللہ کے کاموں میں بہتری، اللہ کی کاموں میں بہتری کر سکوں، اس میں سبقت حاصل کر سکوں، نماز وقت پہ پڑھ سکوں، روزہ رکھ سکوں. آپ یہ نیت کر لیجیے گا ورزش کرنا ثواب ہے، آپ کو اجر ملے گا. کوئی بھی کام ہے اس کو خدائی رنگ دے دیجیے. یہ انتظار امام زمان علیہ السلام ہے.
انتظار امام زمان علیہ السلام سے قطعی طور پہ یہ کچھ بیوقوف لوگ جو کہ خود ہی ان کے جو مذہب ہے وہ خود بیوقوفی پر ان کی حد انتہا ہے ان کی بیوقوفی پر، جس کی بیوقوفیوں پر بیوقوفیاں ہیں، یہ لوگ ہمارے اس دین کے اوپر اشکال وارد کرتے ہیں، مذہب کے اوپر۔ بھئی یہ لوگ تو خود بیچارے اس قسم کے لوگ ہیں کہ خود پھنسے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو سب کے جو صحابہ رسول ہیں ان سب کو معصوم کے درجے پر یہ قائل ہو چکے ہیں۔ الصحابہ کالنجوم، عقل والی بات ہے۔ سورہ منافقون قرآن میں نازل ہوا ہے، اور پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں سورہ منافقون کوئی کفار کے لیے نازل نہیں ہوا، وہ صحابہ کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ بھی ایک تفصیلی بحث ہے۔ تو اس میں سے سمجھے کوئی منافقین تھے، یہ ایسے بیوقوف ہے کہ ان لوگوں کو وہ قرآن کے حد تک قرآن میں نص موجود ہے، پھر بھی یہ لوگ جو ہے وہ اس قدر یعنی کہتے ہیں کہ تمام کے تمام یہ حد عصمت تک جا چکے ہیں، کوئی غلطی نہیں کر سکتا، غلطی کر بھی لی تو خدا نے معاف کر دیا، وہ جنت میں۔ بھئی اگر اس طرح ہے ایک گنہگار صحابی جا کے بہشت میں جائے گا تو یہ تو کوئی گنہگار بھی فرعون بھی اٹھ جائے گا، وہ کہے گا اس بیوقوف اور اس ظالم کو آپ جا کے بہشت میں لے کے جا رہے ہیں، تو میں تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، وگرنہ میں تو اس اچھی طرح خدمت کر لیتا۔ کوئی عقل والی بات ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو انتظار ہے، انتظار امام زمانہ علیہ السلام، وہ دنیا میں ہی کیا جاتا ہے، دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ انتظار کرنا ہوگا۔ انتظار کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جا کے گھر میں ایک کونے میں بیٹھ جائے اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے انتظار کرے، نہیں، یہ انتظار نہیں ہوتا۔ انتظار سے مراد یعنی دقیق کہ آپ کا ہر کام خدائی کام ہونا چاہیے، یہ انتظار ہے۔ آپ کے تمام کاموں میں اللہ کی رونق آنی چاہیے۔ اب لباس دیکھیں، یورپ میں لوگ رہ رہے ہیں یا جہاں پر بھی رہ رہے ہیں، لباس کو بہتر کر لیجئے، ایسا لباس نہ پہنے کے یہ تو کسی دنیا میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اگر پینٹ شرٹ اور کوٹ وغیرہ یہ پہن رہے ہیں تو اس میں کچھ ایسا خیال رکھیں کہ زیادہ جسم اس طریقے سے نمایاں نہ ہو جائے کہ گناہ کے مرتکب ہو جائے، یا لوگ گناہ کے مرتکب ہو جائے، یا خود انسان گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ تو آپ نے اپنے لباس کو بہتر کرنا ہے، آپ نے اپنے شکل کو بہتر رکھنا ہے۔ یہ نہیں، بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر ممکن ہے آپ اسلامی لباس نہ پہن سکیں، ہو سکتا ہے، لیکن آپ کم از کم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ لباس کو بہتر کریں اور اسی طریقے سے پہنیں، اسی رواج میں پہنیں، لیکن لباس کی جو ہے وہ بہتری ہو، تاکہ انشاءاللہ اسی طریقے سے تمام کے تمام کاموں میں انسان اپنے ہر کام کو خدائی رنگ دے دیں، اور خدائی رنگ اس طریقے سے دے دیں کہ لوگ آپ کے ہر کام میں جب وہ دیکھیں گے، آپ کے کسی بھی کام کی طرف دیکھیں گے، تو ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ضرور بضرور اس میں کوئی خدائی رنگ ہے اور یہ ایک خدائی کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی ساری زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ ان کو دینا ہوگا۔ یہی حقیقی انتظار ہے، اور یہی حقیقی منتظرین امام زمان علیہ السلام میں سے یہی لوگ ہوں گے۔ تو ہمیں رہبانیت کی طرف نہیں جانا ہے، ہم لوگوں نے ایسے جو جس طریقے سے صوفی حضرات ہوتے ہیں جو بیٹھ جائے، وہ اس کی طرف نہیں جانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور انشاءاللہ العزیز بہت ساری چیزوں کی طرف ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور بہت سارے ہم نے اپنی زندگی کو درست کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ضرورت ہے دعا کی، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔